رسول اللہ کے دور میں حضور جتنے مالدار تھے حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا. ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں, ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا, جب سرکار صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. غور کرنا, دھیان دینا, آج کل لوگوں نے مذہبی لوگوں کو اس طریقے سے بنا کے پیش کیا کہ معاذ اللہ ان سے بڑا مفلس کوئی نہیں تھا, ان سے بڑا قلاش کوئی نہیں تھا, ان سے بڑا مجبور کوئی نہیں تھا. جھوٹے ہیں, کذاب ہیں یہ لوگ جو اس طریقے سے مجبور محض بنا کے پیش کرتے ہیں. سنو, اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا اس دور میں کوئی مالدار نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور ہجرت کے لیے صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں فربہ تیار کر رکھی تھی. یا رسول اللہ, ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. آقا نے فرمایا ابو بکر اس کی قیمت بتاؤ, میں قیمت ادا کروں گا, اس کے بعد یہ اونٹنی قبول کروں گا. آپ اندازہ فرمائیں, اتنے قریبی یار سے بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے اور نہ حضور کسی پہ کبھی بوجھ بنے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ابو بکر میں اس کی قیمت ادا کروں گا. صدیق اکبر رونے لگے, یا رسول اللہ یہ غیریت کا تصور کیسا؟ حضور کیا میں غیر ہوں؟ حضور میں بھی آپ کا ہوں, میرا مال بھی آپ کا ہے, سب کچھ آپ کا ہے یا رسول اللہ. آپ رقم ادا کرنے کی بات کیسے فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیں جب مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد خریدنے کی بات آئی تو صدیق اکبر نے کہا حضور میں رقم ادا کرتا ہوں. آقا نے فرمایا میں اس کی رقم ادا کرتا ہوں. اندازہ تو فرمائے, ذرا غور تو کیجئے, مال کمانے سے کس نے منع کیا؟ ہمارے یہاں جتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ سب تاجر ہیں. رسول اللہ نے تجارت کی ہے, صدیق اکبر نے تجارت کی ہے, فاروق اعظم نے تجارت کی ہے, عثمان غنی نے تجارت کی ہے, مولا علی نے تجارت کی ہے, امام حسن تاجر تھے, امام حسین تاجر تھے. بھائیو یہ اتنے بڑے تاجر لوگ تھے کہ ایک ایک وقت میں 50-50 ہزار یہ فقیروں کو بھیک میں دے دیتے تھے. کوئی غریب اور مفلس لوگ اتنا دیتا ہے؟ آپ کے کھوجبل میں اور گرد و نواح سے آنے والوں بتاؤ کبھی کسی کو 50,000 بھیک میں دیا ہے کیا؟ ارے اپنی بہن کو عیدی نہیں دیتے 50,000. لیکن امام حسن امام حسین وہ مالدار لوگ ہیں کہ ایک ایک وقت میں بھکاریوں کو 50-50 ہزار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تو ایسے وقت آیا کہ بہت زیادہ ہم نہیں دے سکتے, یہ تھوڑا لے جا, کبھی آنا پھر اس سے زیادہ عطا کر دیں. غور تو فرمائیے گا. تو یہ سب مالداروں کا مذہب ہے اسلام. اسی لیے تو ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہے. نظام زکوٰۃ کہاں ہوگا؟ جہاں مال ہوگا وہیں تو ہوگا. آپ کو بتاؤں حضور اتنے مالدار تھے, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں قربانی کرتے ہو تو کتنے جانور کی کرتے ہو؟ 1 2 3 4 5 بس 7 8 10. حضور علیہ السلام نے ایک ایک وقت میں 63 اونٹ ذبح کیے. سیرت پڑھی نہیں نا, سب کو پڑھا, حضور کو نہیں پڑھا. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی زندگی نہیں پڑھی نا, اس لیے دھوکے میں ہو, فریب میں ہو. 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 63 اونٹ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اونٹ اگر آج کے دور میں ایک سرخ اونٹ اچھا فربا خریدو نا, یہ راجستھان والے نہیں, یہ جو پچر کی طرح چلتے پھرتے لڑکھڑاتے ہیں وہ اونٹ نہیں کہہ رہا ہوں, عرب والے اونٹ ہیں جو سرخ اونٹ ہے. کم سے کم اگر اس کی قیمت 10 لاکھ کی پکڑو تو 63 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی باپو؟ بتاؤ کتنی ہو رہی بھائی؟ 63 اونٹ کی قیمت ہے. 10 اونٹ کی قیمت اگر آپ پکڑے نا تو 1 کروڑ ہو رہی ہے. صحیح ہے نہیں؟ کتنی ہو رہی ہے؟ 10 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 1 کروڑ. 60 اونٹ کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 6 کروڑ. اور اس کے بعد وہ 3 ادھر پکڑ لو, 30 کے کتنے ہو گئے؟ نبی نے ایک وقت میں 6 کروڑ 30 لاکھ کے اونٹ ذبح کیے. یہ کم سے کم اندازہ بتا رہا ہوں, کم سے کم اندازہ, یہ کم سے کم اندازہ ہے. کوئی بادشاہ جس نے اتنی قربانی میں اتنا خرچہ کیا ہو؟ بتاؤ ہے کوئی؟ میں کوئی آسمانی بات اپنی طرف سے کوئی بنا کر تو نہیں پیش کرو, سیرت میں موجود. حضور کی سیرت اٹھا کے پڑھ لو نا. وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو قربانی کی 63 حضور علیہ السلام نے چند ذبح کیے, اس کے بعد مولا علی سے بقیہ تم ذبح کر دو. غور فرمائے, یہ کوئی مفلس آدمی کرے گا کوئی؟ اچھا پھر بڑی بات یہ ہے
کہ کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا معاذ اللہ کہ کوئی وہاں جیسے لوگوں نے دوسرے مذاہب میں پیٹیاں رکھی ہوئی ہے ویسے کوئی پیٹی رکھی ہوئی تھی، آتے جاؤ دیتے جاؤ. وہاں تصور کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تم نے ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کے صلے میں کچھ نہیں چاہتے. لے کر آئے تھے نا اصحاب مال کہ حضور حالات کچھ بہتر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، مال قبول کر لے. تو آیت آئی کہ نہیں آئی کہ ہم تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتے، اس لیے کہ اجرت مزدور لیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ اجرت نہیں لیا کرتے. حضور مزدور بن کر نہیں آئے تھے، حضور تو محبوب بن کر کے آئے تھے. مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے، محبوبوں کو نہیں دی جاتی نا. تو حضور علیہ السلام کی شان، حضور تاجر. جس غوث اعظم کا نام لیتے ہو پورے بغداد میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا. جس امام اعظم کے مقلد ہو ان کے دور میں ان سے بڑا پورے بغداد میں کوئی تاجر نہیں تھا.